السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ سب؟ الحمدللہ، اللہ اچھا رکھے، آپ کو خوش رکھے، آباد رکھے، سرفراز رکھے، دونوں جہاں کی خوشیاں آپ کی جھولی میں ڈال دے۔ اللہ آپ سے وہ کام لے لے جس سے وہ اور اس کے حبیب خوش ہوتے ہوں، اور ان کاموں سے بجائے جس سے وہ اور اس کے حبیب ناراض ہوتے ہوں۔ اللہ آپ کے والدین کا سایہ آپ کے سر پہ دیر تک قائم رکھے۔ بیٹے، اپن پڑھ رہے تھے شرون و خیرون، تو شرون خیرون کے ہم 3 اشعار پڑھ لیے، 3 شعر پڑھ لیے تھے، 3 اشعار پڑھے تھے۔ اب آگے ہم چلتے ہیں ایک مرتبہ شروع کرنے سے پہلے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره۔ وقال الله تعالى في مقام آخر، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم۔ پیارے بچوں، ہم پہلے پڑھے تھے شر المخال الکذب، سب سے بری بات ہے صاحب جھوٹ بولنا، خیر الخصال الادب، اور سب سے بہترین عادت ہے ادب کرنا۔ البخل عیب فاضح، بخل کنجوشی کھلا عیب ہے، اوپن سیکریٹ ہے۔ والجود ستر صالح، اور سخاوت ایک بہترین چادر ہے۔ العقل قاض عادل والعجب داء قاتل، عقل انصاف کرنے والا جج ہے، اور خود پسندی ہلاک کرنے والی بیماری ہے۔ یہاں تک ہم اس کا تھوڑا سا جو بھی مول صاحب کو تھوڑا بہت معلوم ہے اس میں جو ہے اضافہ کرتے ہوئے ہم آگے چلے تھے۔ اب آگے یہاں سے چلیں گے۔ العمر ضیف راحل والمال ذل زائل، عمر ایک گیسٹ کی جیسی ہے۔ گیسٹ کس کو بولیں گے؟ جو ہمیشہ نہیں رہتا، جیسے کہ مول صاحب ہے، بس آئے بول دیے کلاس چلے گئے، کالج میں دن بھر نہیں رہتے، آئے پارٹ ٹائم بول دیے چلے گئے۔ اس طرح سے کوئی مہمان آپ کے پاس آتے ہیں جن کو آپ گیسٹ بولتے ہیں، تو جو گیسٹ آتے ہیں کیا وہ اپنے ساتھ المارہ، فریج، اے سی یہ سب لے کے آتے ہیں، اوڑھنے کا، بچھانے کا؟ ایسا ارے نہیں صاحب، خالی اپنا بیگ کچھ کپڑے نہیں تو ویسے چاہ جاتے گیسٹ۔ اب میں مثال کے طور پہ آپ سے ملنے کے لیے آ رہا ہوں، میں آپ کے گھر آ رہا ہوں، تو کیا میں سب الماری، پلنگ، بستر، یہ وہ سب لے کے آؤں گا؟ ارے نہیں، آپ کو کیا ہمیں بس جانا ہے، خالی جانا، ملنا، پھر آ جانا ہے۔ اگر میں ایسا کروں گا تو ٹرانسپورٹ کا کتنا خرچہ ہوگا؟ ارے اتنا سب چیزیں کہاں رکھیں گے بھائی، کہاں لے کے جا رہے گے؟ تو یہ بتانا گیسٹ کے معنی یہی ہے جو مختصر وقت کے لیے ہے۔ یہ سب چیزوں کی ضمناً ضرورت نہیں، خالی ملنا، آ جانا ہے، تو یہ سب چیزوں کی ضرورت کیا ہے؟ تو اسی طرح سے عمر بھی ایک گیسٹ کی جیسی ہے۔ آپ اکثر سنے ہوں گے، لڑکپن کھیل میں کھویا، جوانی نیند بھر سویا، بڑھاپا دیکھ کر رویا۔ یہ جو وقت ہے، جو گھڑی کا کانٹا ہے جو پھر رہا ہے، وہ اصل میں کیا کر رہا معلوم ہے آپ کو؟ ہماری زندگی کا ایک ایک سیکنڈ کم کر رہا ہے، ایک ایک منٹ کم کر رہا ہے، ایک ایک گھنٹہ کم کر رہا ہے۔ یہ دن اور رات، ایک ایک دن ہماری زندگی کو کم کر رہا ہے، رات ہماری زندگی کو کم کر رہی ہے۔ تو اب ہم کرنا کیا ہے؟ جیسا کہ وہ ایک جاب ہولڈر ہے، اب میں جاب کرتا ہوں یہاں پہ، تو میں یہ چاہوں گا کہ بھئی یہ مہینہ ختم ہونے سے پہلے میں اپنا کام پورا کروں، یہ کام ہے مہینے کا میرا، یہ کام کروں گا تو میرے کو اتنے پیسے آئیں گے، میرے کو اتنے پیسے آئے تو میں یہ کام کروں گا۔ اگر میں ایک دن نہیں جاؤں گا تو صاحب میرے پیسے کٹ ہو جائیں گے، اب پھر میرے پیسے کٹ ہوں گے تو یہ میری جو رسپانسبلٹیز ہے یہ کیسا فلفل کروں گا؟ تو آدمی کیا کرتا ہے؟ جستجو، یہ کام میں لگ جاتا ہے ہی نہیں ہے۔ تو اگر میں کام کروں گا تو میرے کو ملیں گے، نہیں کروں گا تو میرے کو نہیں ملیں گے، کیسا ہوں گا؟ کیا کھلاؤں گا بچوں کو؟ کیا پلاؤں گا؟ کیا پہناؤں گا؟ یہ فکر بابا کو جیسا رہتی۔ اب آئیے ایک اور ایک چیز آپ کو سمجھانے کے لیے، ایک گیسٹ سے مراد ایک آدمی تھا، ایک آدمی اس کے پیچھے شیر پڑ گیا۔ اب وہ آدمی بھاگ رہا، وہ آگے بھاگ رہا، شیر پیچھے بھاگ رہا، انہیں آگے بھاگ رہا، پیچھے وہ بھاگ کے کیا کرا معلوم ہے؟ ایک بنیان ٹری جیسا تھا، اس کے جو روٹس لٹکتے رہتے ہیں، اس کو جا کے پکڑ کے لٹک گیا، جتنی اوپر تک جا سکا، شیر وہاں تک نہیں آ رہا، پکڑ کے لٹک گیا۔ اب
دیکھ رہا تو شیر آ کے نیچے بیٹھ گیا. آئی میں بولا یا اللہ, انہیں شیر گیا تو میں جاؤں گا, بلکہ نمائش بیٹھا ہوا ہے. اب در اسنا اس میں کیا ہوا, ایسے پکڑ کے ایسا ان اوپر جانے کو نہیں ہو رہا تھا, میں رک کے دیکھا تو کیا ہے, 2 چوہے ہیں جو ڈیس ڈالی کو انہیں پکڑ کے لٹکا ہوا ہے, اس کو کروت رہے ہیں, کاٹ رہے ہیں. ایک کالا چوہا ہے, ایک سفید چوہا ہے. پھر کیا ہوا, انہوں نے بولا یا اللہ, یہ لوگ قطر کے ختم کرتے, میں نیچے جاؤں گا, نیچے جاتے ہی شیر کھا جائیں گے میرے کو. اب اس میں پریشانی ہوئی, نہ اوپر جانے کو آ رہا نہ نیچے اتر سکتے, نیچے موت ہے بیٹھی ہوئی ہے, اوپر دیکھا تو یہ دشمنہ بیٹھے ہوئے. اب در اسنا ہوا کیا, ان بٹوین میں کوئی چیز وہاں سے گرنے لگی, ٹپک کے جا رہی ہے نیچے. تو انہیں بولا کیا تو بھی گر رہی, بلکہ ایسا ہاتھ بڑھایا تو وہ ہنی تھا, شہد تھا, وہ لیا, اس کو چاٹا. ارے اس کو مزہ لگنے لگا, پھر لیا, پھر چاٹا, انرجی آ رہی, ارے وہ لیتے جا رہا, چاٹتے جا رہا, لیتے جا رہا, چاٹتے جا رہا. اب یہ ہنی کے ٹیسٹ میں وہ اتنا مست ہو گیا, نیچے شیر کو ہی بھول گیا, اوپر کے چوہوں کو ہی بھول گیا. تو کیا ہوگا اس کے ساتھ؟ یہ کیا فلسفہ ہے, یہ کیا بات ہے مول صاحب جو خالی پھرا دے رہے ہیں آپ؟ نہیں بیٹے, میں یہ بتا رہا ہوں کہ یہ جو ہے شیر جو ہے اس کی موت ہے جو اس کے پیچھے پڑی ہوئی ہے. ہمارے پیچھے موت. حضرت اسرائیل علیہ السلام ہر آدمی کے پاس 2 مرتبہ آتے ہیں, کہتے آ کے ہمارا بکلیٹ پلٹا کے دیکھتے, جہاں موت لکھی ہوئی ہے ختم. اب مثال کے طور پہ یہ پوئم میں ہمارے 10 شعر ہے, میں 4تھے شعر پہ ہوں, ابھی آدھی پوئم پڑھایا, آدھی باقی ہے. اگر میرا وقت ختم ہو گیا تو اسرائیل السلام میرے کو ایک لمحے کی بھی مہلت نہیں دیتے, غپ کھینچ لیتے, تو میں آپ کے سامنے کیمرے پہ دن مل کے گر جاتا ہوں. ارے کیا ہوا مول صاحب گر گیا؟ ارے ہارٹ آیا شاید, برین فیل ہو گیا شاید, وہ کڈنیز فیل ہو گیا شاید, واٹ ایور ریزن, بولتے بولتے دن مل کے گر گئے, ختم ہی. ارے مول صاحب وہ پوئم پوری کر لینے دینا تھا, یہ بات تو پوری ہو جاتی تھی, کچھ معلوم تو ہو جاتا تھا. کوئی ٹائم نہیں دیا کسی کے ساتھ, کوئی ہمدردی نہیں, مراوت نہیں, بس ٹک کھینچ لینا ہے روح کا کام ہر ایک کے پاس. تو ہم ہمارے اساتذہ سے پوچھتے تھے کہ اتنی بڑی دنیا ہے, یہ اسرائیل علیہ السلام سب کے پاس کیسا آتے ہیں؟ ایک یہاں انڈیا میں, ایک پاکستان میں, ایک بنگلہ دیش میں, سری لنکا میں, ایک امریکہ میں, ایک لندن میں. تو بتایا گیا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے لیے, ہم پوچھیں اس طرح کے سوالات کرتے تھے, کیسا آتے ہیں مول صاحب؟ تو بولے دنیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے لیے مسخر کر دیا ہے جسم کا جیسا. مثال کے طور پہ میں سمجھانے کے لیے بول رہا ہوں, ہمارے جسم کے اثر کا رکھ دیا. ہمارا دل بولا یہاں کھو جا رہا ہے, یہاں کھو جائے, یہاں کھو جانا, دل بولا یہاں کھو جا رہا ہے, یہاں امریکہ میں, پاکستان میں, انڈیا میں, بنگلہ دیش میں, ادھر یہ میں پورا. تو جس طرح سے ہمارا جسم کو, ہمارے ہاتھ پورے جسم کو ہمارے چھو سکتے ہیں, اس طرح سے ان کو بھی پوری دنیا کو ایسے رکھ دیے, بس ٹک 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 سسٹم پہ, کی بیڈ پہ بیٹھے سے پوروں کی روح نکال لیتے. ان کے لیے آسان کر دیا وہ کام, ان کا کام. تو اسی طرح سے میرے بچوں, یہ عمر جو ہے نا, بتایا گیا ہے کہ وہ جو نیچے بیٹھا ہوا وہ شیر, وہ موت ہے جو انتظار میں ہے, اور وہ جو 2 چوہے ہیں وہ جو ہے دن اور رات ہیں جو آپ کی زندگی کو کتر رہے ہیں, ختم کر رہے ہیں. اور یہ شہد کا کیا فلسفہ؟ یہ شہد دنیا ہے. ہم دنیا کی محبت میں یہ بھول گئے کہ موت ہمارا انتظار کر رہی ہے اور لپکنے کے لیے بیٹھی ہوئی ہے. ہم کو موقع پکڑ, ہم گرتے, آپ کو کھانے کے لیے شیر بیٹھا ہوا ہے, اب بھول گئے. ہم یہی سمجھ رہے کہ یہ ہمیشہ رہیں گا, یہ ہمیشہ چلتا رہیں گا. ہم جو ہے بتایا گیا ہے گھر پہ گھر بنا رہے ہیں, بڑی بلڈنگ سے بڑی بلڈنگ, اور اونچی, ایک گھر سے 2 گھر, 2 گھر سے 4 گھر, 4 سے 40 گھر. اگر ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ اور سب سے ہم جو ہے نا اس پہ پیسہ لگا رہے ہیں, بتایا گیا کہ دیکھو بابا, یہ رہنے کی جگہ نہیں ہے, جگہ دل لگانے کی دنیا نہیں ہے, یہ عبرت کی جا ہے, تماشا نہیں ہے. بیٹے میں ایک بچے کو پڑھا رہا ہوں ایک دوسرے کالج میں, جو پرسوں بارش ہوئی, ان کے متعلق بتا رہا تھا کہ ان کے نالے کے پاس یا نالے کے قریب میں ان کا مکان تھا. تو لوگوں کو نوٹس دیے, دوسروں کو ان کو نوٹس بھی نہیں ملی. لوگوں کو جو ہے سب لوگ نکلے تو انہوں اپنے گھر سے باہر نکلے, اور پیچھے GFC والے تھوڑا کھود کے نالے کو ذرا وہ بھی کر دیے تھے, ان کا گھر قریب تھا وہ. تو ہوا ایسا کہ وہ جو پانی آیا, پورے کا پورا گھر 67 اسکوائر یارڈ پہ ان کا گھر تھا, پورا ڈسپینڈل ہو گیا, اور پورا گھر بھائی کے چلا گیا. اس میں کچھ بھی ایک چمچہ بھی نہیں بچا. آپ سوچو, آپ انسان گھر بنانے کے لیے کتنا ٹائم لگتا ہے. آپ کو امی اور بابا کچھ معلوم ہے, یا آپ کا رینٹ ہاؤس ہے تو آپ کو معلوم ہے ایک ایک چیز لے کے جا کے کہاں رکھنا, کیسا نکالنا, کیسا سنبھال کے رکھنا. تو سوچو زندگی بھر کا پورا
اس کے اندر ان کا المارہ، بستر، کپڑے، برتن، وہ ایون ان کی موٹر سائیکل بھی تھی، وہ سو بھائی کے چلے گئی، سنگل اسپون بھی نہیں ملا کرتے ان کو، چلے گیا سو. صرف ان لوگوں کی جان بچ گئی. وہ لوگ نکل کے باہر آ گئے تھے اور جو ہے سامنے کوئی اپارٹمنٹ وغیرہ تھا، وہاں پہ اگر ایک روم خالی تھے تو 2 روم اس میں اترے. یہ لوگوں کا یہ پورا یہ نکالنے کا، ایک چیز نکالنے کا ان کو موقع نہیں ملا. تو موت ایسا لمحہ نہیں دیتی، ایک لمحے میں پوری زندگی بھر کا صفایا ہو. تو اس لیے جگہ دل لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے. یہاں تماشا دیکھنے کے لیے دیکھو صاحب، کرونا چل رہا ہے، سب اپنے اپنے گھروں میں مقید ہے. ایک وائرس ہے جس کو ہم اپنی نیکڈ آئی سے دیکھ بھی نہیں سکتے، اس کا اتنا خوف ہے، اتنا آتنک ہے کہ لوگ ایک دوسرے سے ہاتھ نہیں ملا رہے ہیں، بات نہیں کر رہے. ڈسٹینس مینٹ کرو، دور ہٹ کے بات کرو، وہیں ٹھہر کے بات کرو. کہاں تم اگر آ گئے تمہاری بیماری میرے کو لے گئی. ایک خوف، ایک دہشت پھیلی ہوئی ہے پوری دنیا میں، سب پریشان ہے کیا ہو رہا، کیسا ہو رہا. اور یہ جگہ کو یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہاں ہم ہمیشہ رہنا ہے. یہ نہیں صاحب، یہ ہمیشہ نہیں ہے. یہاں سے ہمارے کو رخصت ہونا ہے، جانا ہمارے کو ہے، آخرت کے بارے میں سوچنا ہے. تو اس لیے آپ کے پاس پیسے ہیں، مال ہے، تو ان کی مدد کرو جن کے پاس نہیں ہے. آپ 2 ٹائم کھا رہے ہیں تو سوچو کوئی ہے جو 1 ٹائم بھی نہیں کھا رہا، اس کو اس میں سے تھوڑا تو دو، وہ بھی تھوڑا پیٹ بھر نہیں تو ایک آدھا پیٹ تو کھائے. 1 روٹی نہیں تو آدھی روٹی ہی صحیح، اس کے لیے بھی آپ مدد کریے. تو بتا کہ العمر ضیف راحل، عمر کیا ہے صاحب؟ ایک مہمان جیسی ہے صاحب. عمر جو ہے چلے جانے والا مہمان جیسا ہے. والمال ظل زائل، اور مال ڈھلتا ہوا سایہ ہے. میرے کو 2 لوگوں کے بارے میں ایسا میرے علم میں آیا ہے کہ وہ صاحب، ان کا بچہ IIT کالج میں پڑھتا ہے، 1 لاکھ روپے 2 دن پہلے لا کے گھر میں رکھے گئے تھے. بچے کی فیس بننا ہے، وہاں کی فیس 2,40,000 70,000 کچھ رہتی ہے IIT کی، انٹرمیڈیٹ پلس IIT کے لیے کافی مہنگے پیسے رہتے. وہ بیچارے کمپیوٹر آپریٹر ہے، کچھ کام کر کے بچے کو اچھا پڑھانا، بچہ میرا قابل بن گیا تو جو ایک IIT بن گیا تو اس کا فیوچر اچھا ہو جاتا ہے. بلکہ وہ بیچارے بڑی محنت کر کے، کوشش کر کے، وہ پیسے بھی پورے چلے گئے. مال کیا ہے؟ ایک ڈھلتا ہوا سایہ ہے. آپ دیکھتے ہوں گے کہ سورج نکل رہا ہے ادھر سے، میرے پیچھے سے سورج نکل رہا اور میرے پہ سورج پڑا کر، تو میرا سایہ اتنا بڑا سامنے دراز ہو جاتا ہے. اب پھر سورج ڈوب ہوتے وقت ادھر سے سورج پڑا تو میرا سایہ ادھر پیچھے اتنا بڑا ہو جاتا ہے. اور ایک وقت ایسا رہتا کہ سورج میرے سر پہ آ جاتا تو میرا سایہ کدھر ہے میرے کو معلوم بھی نہیں ہوتا. تو اسی طرح سے مال بھی ایسی ہے، آج ہم کما لو یہ صاحب اتنا جمع ہوگا، پھر ایک لمحہ ایسا ہے کہ پورا چل کے دوسرے کے پاس چلے گا. اور ایک وقت ایسا ہے ہی نہیں بالکل. آپ دیکھ لو حیدرآباد کی مثال دیکھ لو. حیدرآباد نوابوں کا شہر ہوا کرتا تھا. کہاں ہے نواب؟ کہاں گئے؟ صرف ان کے پاس ہی پیسے ہوتے تھے، کسی کے پاس نہیں ہوتے تھے. مخصوص انہی کو نواب کہتے تھے. یہ بڑے مالدار جاگیردار کہاں ہیں؟ جاگیرداراں کہاں ہیں؟ جاگیریں کہاں ہیں؟ جاگیرداراں کہاں ہیں؟ مال کہاں ہیں؟ اب ہمارے حیدرآباد کے میر عثمان علی خان صاحب نواب، اتنا مال اتنا مال اتنا مال اتنا مال اتنا مال. وہ لوگ جو دیکھے، وہ ان سے جن سے سنے، وہ یہ بتائے کہ جو ہے نا ہیرے جواہرات ٹرک میں بھر کے جا رہے تھے، تو ٹرک کے جو وہ ہوتے ہیں ٹائر، وہ زمین میں دب رہے تھے. اب جب اس دنیا سے گئے تو خالی ہاتھ تھا. بات سمجھ میں آ رہا ہے میرے بچوں؟ تو مال ایک ڈھلتا ہوا سایہ ہے، اور مال کی محبت مال کو جمع کرنے دیتی ہے، جمع کرتے جاتے ہیں، اور خرچ کرنے سے مال میں اضافہ ہوتا ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ میرا مجھ میں کچھ نہیں، جو کچھ ہے سو تیرا ہے، تیرا تجھ کو دینے میں کیا جاتا میرا ہے. ہمارے پاس جو مال ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کریں، اور یہ بول کے خرچ کریں کہ اللہ تو دیا سو ہے، تیری راہ میں خرچ کر رہا ہوں. اور دیکھ کے بھی آزمایا جاتا ہے، اور کسی سے چھین کر آزمایا جاتا ہے. آج آپ کو خوب مال دیے، دیکھ کے آپ آزما رہے ہیں، کیا کرتے اس مال کا؟ اور آپ کے پاس سے پورا کھینچ لیے، دیکھتے اب آپ کیا کرتے ہیں؟ تو کسی کو دے کے آزمایا جاتا ہے، کسی کو چھین کر آزمایا. یہ کسوٹی ہے ایک، جو ہمارے پویم کا بھی عنوان ہے، شر و خیر. کسی کو دے کے دیکھتے کہ کیا انہوں ان کو دیتے مدد کرتے کیا، اور کسی کے لے کے دیکھتے کہ بھئی ہمارے در کے بجائے کسی کے در پہ جاتا کیا، ہمارے کو چھوڑ کے کہیں جاتا کیا. یا اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی آدمی کو، ایک آدمی کو پوری دنیا دے دے، پوری دنیا کا مالک بنا دے، پورا مال اس کو دے دے، تو اللہ کے خزانے میں مکھی کے پر کے اتنی بھی کمی نہیں ہوتی. اگر پوروں کو دے دے تو بھی اس کے خزانے میں کچھ کمی نہیں، پورے جتنے لوگ ہیں پوروں کو تمال دے دے تو بھی اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہوتی.
لیکن یہ دنیا کا ایک بیلنس ہے، یہ چلانے کا ایک طریقہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا کے زمانے میں جو ہے لوگوں کو دیکھے، ارے غریب یا امیر، یا مولا سے بولے آئے مولا یہ کیا امیر غریب ہے، سب کو برابر کر دو نا، نہیں اس میں کچھ مصلیت ہے ہماری، نہیں مولا میری دعا ہے، میری آرزو ہے سب خوشحال رہیں، سب کے پاس پیسے رہے، سب اچھی بات ہے، ٹھیک ہے موسیٰ تم اگر چاہتے ہو تو سب تو جو ہے آسمان سے سونے کی بارش ہوئی، لوگوں کو نے خوب مال ہوگا، سب لوگوں نے لے کے رکھ لیے، سب مالدار ہو گئے، ویل سیٹل ویل سیٹل۔ اس کے بعد ہوا ایسا کہ حضرت موسیٰ علیہ نبینا کی کوئی دیوار ٹوٹ گئی، بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ طہارت خانے کی دیوار ٹوٹ گئی۔ اب حضرت موسیٰ بازار کو گئے، جا کے آدمی کو لے کے آئیں گے وہ دیوار بنانے کا، سے کوئی بھی نہیں ہے، ارے بھائی وہ دیوار بنا، ارے کہیں کو بناتے ہیں بھائی ہمارے پاس بہت پیسے ہیں، آئے گا تمہارے پاس کوئی کام ہم کی ضرورت ہی نہیں ہے ہمارے کو۔ ارے بولے آپ کیسا کریں گے، طہارت خانے کو کیسا جائیں گے، اب اپنی ضرورت کو کیسا پوری کریں؟ بولے اللہ تو بہتر جانتا ہے تیرے معاملے داریاں۔ تو ایک دوسرے کو ڈیپینڈ اپون بنایا گیا ہے، کسی کو دے کے آزمایا گیا ہے، کسی سے لے کے آزمایا گیا ہے۔ لیکن میرے بچوں میں ایک بات بتاتا ہوں، جو فقراء ہیں، جو غریب ہیں، کل آپ دیکھیے ایک غریب آدمی ہے جو نماز پڑھ رہا ہے، دھوپ میں پڑھ رہا، پسینے میں، کپڑے پورے اینڈ گئے، مگر انہیں جو ہے نا اپنے آپ کو صاف کر لے کے اللہ کی عبادت میں مصروف ہے، یا غریب آدمی ہے صف بالکل جو بھی معاملہ ہے اس کا پڑھ رہا ہے، اور ایک آدمی ہے اے سی میں پڑھ رہا، اے سی سے باہر ہی نہیں نکل رہا، کارپیٹ پہ ہے صاحب، اور بہترین فروٹس کھا کے بھی ہے انہیں، مگر نماز پڑھ رہا، روزہ رکھ رہا، وہ کر رہا، یہ غریب بیچارہ بہت غریب ہے، کبھی کھا لیا نہیں کھایا، 2 دن تک سحری نہیں ہو رہی، افطار کا موقع نہیں ملا، روزوں پہ روزے ہو جا رہے ہیں، اب ایسا بھی چل رہا، ایسا بھی ہے، یہ دونوں کی زندگی ختم ہو گئی، انہوں بھی مر گئے سوری بیٹا انہوں بھی مر گئے، لیکن کنتو پرنتو اس کے بعد کل جب بروز قیامت ان کا معاملہ آئیں گا، ان دونوں کی فائل آئیں گی، دونوں بھی نیکیاں کرے صاحب، ان کو بھی 100 نمبر، ان کو بھی 100 نمبر، لیکن بتایا جائیں گا نہیں ان کو پہلے ڈسپیچ کرو، ان کو جنت میں پہلے بھیجاؤ، ارے دونوں برابر ہیں نا دونوں کا، نہیں 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 نہیں، وہ 50,000 سال کا دن ہوگا، وہ 50,000 سال کے دن میں یہ لوگ جو ہے بڑی مشقت محنت سے ہمارے کو چھوڑ کے نہیں گئے، جو دیے ہم وہ سکی روٹی وہی کھا لے کے پوری زندگی گزار لیے، تو ان کا معاملہ کل بروز قیامت 50,000 سال کے دن میں 25,000 سال پہلے ان کا معاملہ پورا تکمیل ہو جائے گا، پہلے فقراء جنت میں جائیں گے، پہلے غریب لوگ جنت میں جائیں گے، جو عبادت اور ریاضت کر، آپ لوگ تو جنت میں تو دنیا میں تو مزے میں تھے نا، اے سی میں تھے، تھوڑی دیر سفر کریے، ان کے بعد آپ کا معاملہ ہوگا۔ اور جیسا کہ آج کل ہوتا ہے، دیکھیے آپ کہیں بھی جاتے ہیں تو وی آئی پیز جو ہوتے ہیں ان کو پہلے بلایا جاتا ہے، ارے انہوں وی آئی پی آ جاؤ سر، انہوں ایم ایل اے ہے، انہوں ایم پی ہے، انہوں مالدار ہے، ان کے کپڑے بڑے اچھے ہیں، انہوں شیروانی والے ہیں، انہوں جھبے والے ہیں، اور ان کو پہلے، اور تو غریب آج جو غریبوں کو پیچھے ڈھکلا جاتا ہے، ہم دعوت میں بھی جاتے ہیں تو پہلے جو ہے نا دولہے والے پہلے آ جاؤ صاحب، اور دلہن والے غریب لوگ بیچارے بعد میں بیٹھو، ایک مزاج بتانے کے لیے بول رہا ہوں، تو جو ایسا کرتے ہیں تو پہلے، تو یہ جو پہلے آج آئے ہیں کل ان کو بولیں گے تم لگا ذرا ٹھہرو، پہلے یہ لوگ جائیں گے، اس کے بعد آپ جانا، یہ یاد رکھیے۔ تو اس لیے مال جو ہے ایک شیڈ کے جیسا ہے، کبھی کسی کے پاس، اور یہ بات مشہور ہے کہ مال سے زیادہ بے وفا چیز کوئی نہیں ہے، مال سے زیادہ کوئی بے وفا چیز ہی نہیں ہے، اور مال سے زیادہ آدمی کسی سے محبت کرتا ہی نہیں، کبھی کسی کے پاس پیسے نہیں رہے، آتے جاتے رہتے، مگر جو آدمی سمجھتا ہے کہ یہ سب سے جورو گئی تو گئی، بیوی بچے گئے تو گئے، پیسے نہیں جانا، تو کیا آپ ہمیشہ رکھ لیں کہ خبر میں لے کے جانے والے ہیں؟ وہ نہیں جانے والے ہیں، وہ سب چھوڑ کے جانا ہے۔ تو اس لیے میرے بچوں، مال کی محبت میں، مال سے خدا کی محبت پیدا کرو، وہ مال ہے آپ اس کو جو ہے کسی کو خیرات کرو، چیریٹی کرو، کسی کو دیو، یا مسجد بناؤ، یا جو ہے مدرسے بناؤ، بچوں کو دیو، ہاں اب اس میں خرچہ کریں گے، آپ کو اچھا پڑھانے میں جو آپ کے ماں باپ پیسہ خرچ کر رہے ہیں، یہ بہترین سرمایہ ہے، علم کے پر صرف کر رہے ہیں، اگر وہ چاہتے تو بہترین آپ کی فیس بننے کے بجائے 1 مہینے کا خرچہ نکلتا تھا، 2 مہینے کا خرچہ نکلتا تھا، بیٹھ کے کھا سکتے تھے، نہیں بھائی بچوں کو پڑھانا ہے، آپ کے کپڑوں کے واسطے، آپ کے چپل کے واسطے، آپ کے بیگ کے واسطے، یہ میری بچی کو ہونا، یہ آپ کے والدین صرف ہے پورا، بہترین سرمایہ ہے۔ کیا کرے جا کے دنیا میں، تو اللہ تیری بندے کی اتنی خدمت کرا، تو آپ بھی، آپ ایسے مثال کے طور پہ آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ میری بابا میری خدمت کر رہے ہیں، لیکن آپ کے بابا بھی اللہ کے بندے ہیں اور آپ بھی اللہ کے بندے ہیں، تو آپ کے بابا کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کے ایک بندے پہ صرف کرے، تو وہ آپ پہ صرف کرنا، اللہ آپ بول رہے میری بیٹی پہ کرا، میں اللہ بول رہا میری بندی پہ کرا، سمجھ میں آ رہا؟ تو آپ کے بابا بھی آپ پہ کرے تو جو ہے نا وہ کیا ہے؟ ایک بندے پہ، اللہ کی مخلوق پہ میں رحم۔ اس لیے میرے بچوں، آپ بھی جو ہے بتایا جاتا ہے آپ زمین والوں پہ رحم کرو، آسمان والا آپ پہ رحم کریں گا، تو یہ بہترین موقع ہے، یہ کورونا
پیریڈ میں. آگے فرماتے ہیں البر للحب سبب ان البخیل لا یحب. نیکی محبت کرنے کی وجہ ہے. اگر آپ کسی سے نیکی کریں گے, کسی کو چیریٹی کریں گے, کسی کو علم سکھائیں گے, کسی کو جو ہے مال دیں گے, کسی کو کپڑے بنائیں گے, کسی کے جو ہے آنسو پوچھیں گے, کسی کی مدد کریں گے, تو یہ سب کرنا نیکی ہے. اور ایسا کرنے سے لوگ آپ سے محبت کرنے لگ جائیں گے. اب جو ہے بہن کے گھر کے گئے تو بتایا گیا بہن کے گھر کو خالی ہاتھ نہیں جانا چاہیے, کچھ لے کے جانا ہے. تو جب بہن کوئی معلومات بھیا آتے ہیں گھر کو تو کچھ تو بھی لے کے آتے ہیں. تو بہن جو ہے اٹھ کے ہمارا بھیا ہے گھر کو ہے, ایسا ہے, اور واہ ماشاء اللہ میں اپنی بہن کچھ کر رہا ہوں, کیا کر رہا ہوں, مگر جو ہے اب بہن کے پاس دے کو دل میں ایسی محبت آپ کے تک. آپ کسی کو بھی کر رہے ہیں, اب جو ہے کہ مؤذن صاحب کو دے دیے, کہ امام صاحب بیچارے غریب لوگ ہیں, سب سے دنیا کے سب سے غریب لوگ ہیں مؤذن اور امام. وہ لوگوں کی تنخواہ 5,000 6,000 سے بڑھتی چ نہیں, اور اس سے زیادہ دینے کو ہمارے پاس پسند ہی نہیں کیا جاتا. اگر کسی امام کو 10,000 روپے دے رہے ہیں تو بولے 10,000 روپے دے رہے ہیں, ایک بہت بڑا. یہ غریب لوگ ان کے جو ہے نا, ہم جمعہ کو گئے تو کیا کرے بھائی, مسافہ کر کے ان کے ہاتھ میں 50-100 روپے, ایسا ہر آدمی اگر ان کی مدد کر دے, 50-100 نہیں کر سکتے, 10 روپے ہی صحیح بیچارے کی مدد کرنے لگ جائیں ہر مصلی, تو اس کے پاس کچھ آمدنی بڑھ جائے. ہم ایسا نہیں کرتے, ہم کو کرنا چاہیے. تو اس سے کیا ہو جائیں گے معلوم ہے, وہ امام صاحب بھی آپ کے حق میں دعا کرتے رہیں گے. جب بھی آپ دیکھیں اللہ ان کے مال میں برکت عطا فرما, کیونکہ یہ اللہ کے خاص بندے ہیں, کیونکہ یہ اللہ کے گھر میں سے رہتے. انہوں ہمیشہ ان کی زبان پہ قرآن رہتا اور اس کی خدمت کرتے رہتے. تو یہ نماز پڑھانے والے, مسجد کی صفائی کرنے والے کون ہیں؟ یہ محبوبان خدا کے گھر کی حفاظت کر رہے ہیں, خدا کے گھر کو صاف کر رہے ہیں, اس کے اندر لوگوں کو بلا رہے ہیں, حی علی الصلاۃ, نماز کے لیے آؤ, عبادت کے لیے آؤ, کامیابی کی طرف آؤ. تو یہ بلانے والے, آپ جب ان سے محبت کرنے لگ جائیں گے تو ایون آپ کر رہے ہیں مؤذن صاحب سے محبت, لیکن آپ اس کے بدلے میں آپ اللہ سے محبت کر رہے ہیں, اللہ کی مخلوق پہ رحم کر رہے ہیں. ارے بھائی مؤذن صاحب ہیں, ان کو کیا آمدنی کے کوئی ذرائع نہیں ہو بیچارہ, چلو اس کو جو مدد کرو. آپ دیکھو, آپ ایسا ہوتے جائیں گا تو آپ اللہ سے محبت کرنے لگ جائیں گے. اللہ کی مخلوق سے کرتے کرتے اللہ سے محبت کرنے لگ جائیں گے. تو اب آپ کا معاملہ بڑا ہوتا چلے جائیں گا. تو اس لیے میرے بچوں, نیکی محبت کی وجہ کسی سے بھی کرو. کوئی غریب آدمی بیٹھا ہوا ہے, اس کی آپ مدد کریں, کوئی بھوکا ہے اس کو کھلائے پلائے. ہم عام طور سے دیکھتے ہیں کہ کوئی منگنے والے آتے تو اس کو دینے کو تیار ہو جاتے ہیں. آپ کو آج کل ہر جگہ لوگ مانگنے کے لیے تیار ہیں, وہ ٹریفک رہن دو, ہوٹل رہن دو, صاحب کھلا دو, بھوکا ہوں, آپ اس کو دیتے ہیں. آپ نہیں دینا, میں نہیں بتا رہا ہوں, مگر دیتے. لیکن ایک مؤذن ہے, ایک امام ہے, وہ بیچارہ بول بھی نہیں سکتا کسی, آپ کسی کو بول نہیں سکتا ہوں. تو ایسے لوگ جو مانگتے ہیں ان کو دیجئے, لیکن جو نہیں مانگ رہے اور مستحق ہیں ان کو زیادہ دیجئے. جو مانگ رہے ہیں ان کو دیجئے, لیکن جو مانگ رہے ہیں سے بھی شرما رہے ہیں, ارے کیسا عزت جاتی ہے بھائی بولے تو کیسا, ان کے لیے آپ کا ہاتھ اور دراز ہونا. ان کو چھپ کے دیکھنا, کوئی بھی نہیں دیتے خود. یہ فوٹوਆਂ نہیں لینا, دیکھے ان کو دیتے ہوئے فوٹوਆਂ لے رہے ہیں آپ, وہ ویڈیوز بنا رہے ہیں ان کے. ایسا دینا کہ سیدھے ہاتھ سے دیے تو بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہیں چلنا کرتا, ایسا دالے ہاتھ چپ, تو اس کا زیادہ فائدہ ہے. البر للحب سبب, یہ محبت کی وجہ بنے گا. ان البخیل لا یحب, اور بے شک بخیل آدمی جو ہوتا ہے اس سے کوئی محبت نہیں کرتا. بخیل آدمی, کنجوس آدمی, جو مال خرچہ نہیں کرتا, صرف جمع کرتا ہے. ارے خاندان بولتے ارے انہیں, ارے وہ بخیل ہے, وہ جھوٹے ہاتھ سے کوے کو بھی نہیں مارتا. اس طرح سے جو ہے نا, آپ اللہ کی مخلوق پہ بھی رحم کیجئے, چونٹیوں پہ بھی رحم کیجئے, کووں پہ رحم کیجئے, تھوڑا پانی رکھیے, تھوڑا چاول رکھ دیجئے, یا کوئی دانہ رکھ دیجئے, وہ مخلوق خدا آ کے کھائیں گے آپ کو, تو اس کا غذا آپ کے گھر میں آ رہا ہے تو وہ برکت بھی لے کے آ رہا. اس لیے بتاتے ہیں خدم درویش رد بلا. اگر کوئی آپ کے گھر میں آتا ہے تو وہ آپ کے گھر میں آ کے اپنا رزق کھا کے آپ کی بلا لے کے جا رہا ہے. خدم درویش رد بلا, آپ کی بلائیں دور ہو جاتی ہیں, آپ کے دعائیں آپ کو گھر پہ آ کے مانگنے والا, اور انہیں جو ہے برا اللہ کے نام پہ دو, وہ آپ پہ احسان کر رہا لے کے انہیں. ہاں, اس لیے اس کی خدمت کرو میرے بچوں. طہارت الاخلاق من کرم الارخ, اخلاق کی پاکیزگی خاندانی شرافت سے آتی ہے. انشاءاللہ تعالیٰ یہ شعر, اس کے آگے اور 2 شعر ہے. انشاءاللہ تعالیٰ ہم آگے کی نیکسٹ کلاس میں اس کو پورا کریں گے. دعاؤں کی درخواست ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.